بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج میں آپ لوگوں کو پاکستان کے ICBM میزائل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ معزز دوستو، پلوامہ حملے کے بعد اور پھر سرجیکل سٹرائک کے دعوے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دونوں ممالک تباہی کے دانے پر کھڑے ہیں اور باقاعدہ حملے کی خبر کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ انڈین لیڈر تو شاید الیکشن جیتنے کے لیے اور انڈین میڈیا شاید اپنی ریٹنگ کے لیے اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ چنانچہ اس جنگی ماحول میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ذرا انڈیا کے لوگوں کو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے درشن کروائے جائیں۔ تو ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے پاس کس کس نسل کے میزائلز موجود ہیں اور ان کی رینج پر کون کون سا انڈین شہر آتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کے اہم اور دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، عالمی سائنسدانوں کے مطابق پاکستان کو اپنے روایتی حریف انڈیا پر اس لیے بھی برتری حاصل ہے کیونکہ پاکستان نے ایسا ایٹمی میزائل تیار کر لیا ہے کہ جو سائز میں اس قدر چھوٹا ہے کہ اسے انتہائی آسانی سے میدان جنگ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ پاک کے کرم و فضل سے یہ وہ ہتھیار ہے جو امریکہ کے پاس بھی موجود نہیں۔ سائز میں یہ چھوٹا ہتھیار جنگی جہازوں اور آبدوزوں کے ذریعے بھی انتہائی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بہتر ہے یا پھر انڈیا کا۔ ناظرین محترم، اگر میزائلوں کا ذکر چل ہی پڑا ہے تو ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو ان تمام میزائلوں سے انٹروڈکشن کرواتے ہیں جو پاکستان نے خود اپنے ہی ملک میں تیار کیے ہیں اور ان کے دم سے ہی پاکستان ایک مستحکم ایٹمی قوت ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے شارٹ رینج میزائلوں کی جو پاکستان نے بھارت کی کولڈ اسٹاک ڈاکٹرائن کو فیل کرنے کے لیے بنائے تھے۔ بھارت نے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ پاکستان کے کچھ علاقوں پر اچانک اور تیزی کے ساتھ حملہ کر کے علاقوں پر قبضہ کر کے ان علاقوں کا رابطہ دیگر علاقوں سے منقطع کر دیا جائے اور یوں پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ انڈیا نے بلینز آف ڈالر خرچ کر کے اپنے تمام فوجی اڈے پاکستان کی سرحد کے قریب اسی منصوبہ بندی کے تحت بنائے تھے، لیکن پاکستان نے اپنے شارٹ رینج میزائل متعارف کروا کر بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستانی فوج کے پاس اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے 60 کلومیٹر کی رینج پر مار کرنے والے شارٹ رینج نصر میزائل موجود ہیں جو ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس 60 کلومیٹر کی رینج کے اندر اندر کوئی بھی شخص ملٹری ٹینک یا کوئی بھی فوجی تنصیبات کوئلہ بن جائے گی۔ شارٹ رینج نصر میزائل کے بعد باری آتی ہے ہمارے پاس ہتف یعنی ابدالی میزائل کی۔ ناظرین، ہتف ایک بلاسٹک میزائل ہے اور اس کی رینج تقریباً 200 کلومیٹر کے قریب ہے۔ پاکستانی فوج کے مطابق یہ میزائل ملٹی ٹیوب میزائل ہے، یعنی لانچ کرنے والے وہیکل سے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ میزائل داغے جا سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہتف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام تھا، لہذا پاک فوج نے اس میزائل کا نام بھی ہتف رکھا۔ اور ذرا سوچئے کہ اگر ہتف لانچ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر رکھے جانے والے اس میزائل کے وار سے کون دشمن بچ سکے گا۔ ناظرین، یہ تو تھے پاکستان کے شارٹ رینج میزائل۔ اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کا تعارف پاکستان کے لانگ رینج میزائلوں سے کرواؤں، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ چند سیکنڈ نکال کر پاکستانی گمنام ہیروز کے نام پر اپنا سلام ضرور پیش کریں کہ جن کے حب الوطنی کے جذبے کے تحت پروان چڑھنے والی صلاحیت نے پاکستان کے شارٹ رینج میزائل ایسے ڈیزائن کیے کہ ان کے ذریعے ایٹمی ہتھیار لے جائے جا سکتے ہیں، جس کے ذریعے پاکستان نے انڈیا کے بلینز آف ڈالر کی کولڈ اسٹاک ڈاکٹرائن کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ ناظرین محترم، پاکستان کے قریب ترین انڈیا کے تقریباً 10 کے قریب شہر پاکستان کے غزنوی میزائل پر ایٹمی ہتھیار باندھ کر نشانہ بنائے جا سکتے ہیں۔ اس سے بھارت کے فوجی اڈے بھی تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ غزنوی میزائل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کا نام سومناتھ کے مندر توڑنے والے محمود غزنوی کے نام پر رکھا گیا ہے اور اس کی رینج 350 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور ہم نے شاہین 1 کے نام سے ایک اور میزائل بنا لیا جس کی رینج 750 کلومیٹر ہے، اور رپورٹ کے مطابق بھارت کے تقریباً 15 شہر شاہین 1 کے اوپر بم باندھ کر تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کی قوت اور طاقت شاہین پر ایک ختم نہیں ہو جاتی۔ ہمارے سائنسدانوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے گوری میزائل بنا لیا اور یوں ہماری رینج 1500 سے لے کر 1800 کلومیٹر تک بڑھ گئی۔ انڈین ماہرین کی ریسرچ کے مطابق پاکستان کے تقریباً سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار گوری میزائل پر ہی نصب ہیں۔
اور بھارت کے 4 بڑے شہر جن میں نئی دہلی، ممبئی، بنگلور اور چنئی پاکستان کے اس میزائل کی رینج پر ہیں۔ گویا اگر بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی حماقت کاری لی تو پاکستان صرف ایک بٹن دبا کر چند منٹ کے اندر اندر ہی ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ دوستو آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان 4 شہروں کے تباہ ہونے سے اس کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی 1800 کلومیٹر کی رینج کے اندر اندر امریکہ، برطانیہ اور رشیا سمندر کے اندر کھڑے ہیں۔ یعنی اگر اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے حمایتوں نے بھی حملہ کرنے کی غلطی کی تو گوری میزائل 1800 کلومیٹر کے اندر پائے جانے والے پاکستان کے تمام دشمنوں کے لیے کافی ہے۔ دوستو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر مزید احسان کیا اور ہم نے شاہین 2 نامی میزائل بنا لیا۔ اس میزائل کی رینج 2500 کلومیٹر ہے اور یہ کولکتہ سمیت بھارت کے بیشتر بڑے شہروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمتوں کا سلسلہ یہیں پر نہیں روکا۔ اگر انڈیا کے کسی حصے میں، کسی کونے میں، کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہاں تک پاکستان کے میزائلوں کی رینج نہیں اور میں پاکستان سے 3000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی بھی پاکستانی میزائل تباہ نہیں کر سکتا، تو ہم نے اس کے جواب کے لیے شاہین 3 نامی میزائل بنا لیا ہے۔ اس کی رینج 3000 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے اور دشمن اسرائیل بھی اس میزائل کی رینج میں آتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا، اور اس میزائل کی رینج کو ہمیشہ خفیہ رکھا گیا ہے، اور بھارتی تجزیہ نگار ہر وقت سر پیٹتے رہتے ہیں کہ پاکستان شاہین کی اصل رینج کیوں نہیں بتاتا۔ اس کی اصل رینج 3000 سے لے کر 3500 کلومیٹر کے درمیان نہیں، بلکہ یہ ایک انٹر کانٹیننٹل بالسٹک میزائل ہے، یعنی اس کی رینج اس سے بھی زیادہ ہے اور یہ یورپ اور امریکہ تک حملہ کر سکتا ہے۔ انڈین ماہرین کا ماننا ہے کہ پاکستان شاہین 3 کو لے جانے والی جس گاڑی کو استعمال کرتا ہے اس کو ایکسپورٹر وہیکل بھی کہا جاتا ہے، اور چین نے یہی گاڑی شمالی کوریا کو بھی فروخت کی تھی، اور ان دونوں کی لمبائی بالکل ایک جیسی ہے۔ شمالی کوریا اس گاڑی کو اپنے ICBM میزائل کو لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس گاڑی کا شاہین 3 کے لیے استعمال ہونا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ شاہین 3 کی رینج 3500 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہاں پر میں اپنے دوستوں کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں کہ یہ انڈیا کا رونا دھونا تو بنتا ہے، کیونکہ 2010 میں پاکستان نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ٹیپو 1 اور ٹیپو 2 کے نام سے میزائل کے تجربے کیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میزائلوں کی رینج 6000 سے لے کر 7500 کلومیٹر تک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پاکستان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ پاکستان کے ٹیپو میزائل نیوکلیر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یورپ اور پورے امریکہ کا کوئی حصہ، کوئی گلی ایسی نہیں جو پاکستانی ایٹمی میزائلوں کی رینج میں نہ ہو۔ یہی بات پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ تو یہی ہدایات میں انڈیا کو دینا چاہتا ہوں کہ اسے اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے دھیان ہٹا کر اپنے ملک کی غربت کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ تو ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین محترم، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور پاکستان کو ہمیشہ دشمن کی میلی نظروں سے بچا کے رکھے۔ تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔